بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ المنتجبین، اما بعد۔ معزز طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 کا درس نمبر 41 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس درس کا عنوان مرفوعات میں قاعدہ اور اس کی اخوات کے اسم کے متعلق ہے، یعنی افعال مقاربہ کا اسم چونکہ مرفوع ہوتا ہے، یہ افعال مقاربہ کے اسم کے متعلق ہے۔ اور اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ما یشترط فی خبر قاعدہ، یعنی قاعدہ کی خبر میں کیا چیز شرط رکھا گیا ہے، یعنی افعال مقاربہ میں جو قاعدہ ہے اور قاعدہ کے خبر میں کیا چیز شرط ہے، تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یشترط فی خبر قاعدہ و اخواتہا ان یکون مضارعا، یعنی قاعدہ اور اس کے اخوات کے خبر میں یہ شرط رکھا گیا ہے کہ اس کی خبر فعل مضارع ہو، یعنی یہ افعال مقاربہ کی خبر کے متعلق ہے۔ افعال مقاربہ بھی حقیقت میں افعال ناقصہ کی طرح ہیں، یعنی جس طریقے سے افعال ناقصہ اسم کے اوپر تمام نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایک خبر منصوب کی طرف محتاج ہوتے ہیں، اسی طریقے سے افعال مقاربہ بھی اپنے اسم پر اختتام نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایک خبر منصوب کی طرف محتاج ہوتے ہیں۔ تو پھر فرق کیا ہے افعال مقاربہ اور افعال ناقصہ کے درمیان میں؟ تو افعال مقاربہ اور افعال ناقصہ کے درمیان میں یہی فرق ہے کہ افعال ناقصہ کی خبر مفرد بھی آ سکتی ہے اور وہ جملہ بھی آ سکتی ہے۔ جملہ کی صورت میں جملہ اسمیہ بھی آ سکتی ہے، جملہ فعلیہ بھی آ سکتی ہے، اور فعلیہ میں بھی مضارع کے ساتھ بھی آتی ہے اور ماضی کے ساتھ آتی ہے۔ تو لہذا اس کے خبر میں کوئی شرط و قید و بند نہیں ہے بلکہ اس کی خبر جیسی بھی آ سکتی ہے، لیکن افعال مقاربہ کی خبر فعل مضارع کے ساتھ ہوتی ہے۔ ضروری ہے کہ افعال مقاربہ کی خبر فعل مضارع ہو، یہ پہلی شرط کہ ان یکون مضارعا، یعنی افعال مقاربہ کی خبر فعل مضارع ہو۔ جیسے مثال دیتا ہے کہ شرع الشاعر ینشد، شاعر نے شعر پڑھنا شروع کیا۔ دیکھو یہاں پر شرع فعل ہے، فعل افعال مقاربہ میں سے ہے، اور شاعر اس کا اسم ہے، اور ینشد فعل مضارع ہے جو کہ خبر ہے شرع کی۔ شرع کی خبر جو ہے وہ فعل مضارع کے ساتھ آتی ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان یرفع ضمیرا یعود الی اسمہا، یعنی یہ خبر جو کہ فعل مضارع ہے وہ خبر ایک ضمیر کو رفع دے، اور وہ ضمیر جو ہے وہ اسم کی طرف، یعنی ان افعال مقاربہ کے اسم کی طرف پلٹے، ایسے یعنی ضمیر کو رفع دے دے۔ دوسری شرط یہ کہ ان یرفع ضمیرا یعود الی اسمہا، جیسے کاد البیت یسقط، اب یسقط کے اندر جو ہے یعنی قریب ہے بیت، گھر جو ہے وہ خراب ہو جائے، گر جائے، تو یسقط کے اندر ضمیر ہوا ہے جو یسقط کا فاعل ہے، اور یہ ہوا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ بیت کی طرف، اور یہ بیت کیا ہے؟ قاعدہ کا اسم ہے، اور قاعدہ کا اسم مرفوع ہے، اور لہذا یسقط کے اندر ضمیر ہوا البیت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ دوسری شرط، یعنی اس کے خبر جو ہے فعل مضارع ہو اور ایک ضمیر کو رفع دے اور وہ ضمیر اسم کی طرف لوٹے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ان یکون متأخرا عنہا کما مر، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی خبر جو ہے یعنی یہ فعل مضارع جو ہے وہ اسم سے مؤخر ہو کر آ جائے۔
جیسے اس مثالوں میں، ان پہلے والی مثالوں میں آپ نے دیکھا شرع الشاعر ینشد، یہ خبر ہے مؤخر ہو کے آ گیا. کاد البیت یسکت، یہ یسکت جو ہے بیت کے بعد آ گئی ہے. تو اس طریقے سے اس کی خبر جو ہے اسم سے مؤخر ہو کر آتی ہے. اب اس فائدے کے اندر اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی جو خبر جو بظاہر خبر لگتی ہے وہ اس اسم کے اوپر مقدم ہو کے آ جاتی ہے. تو اس صورت میں جیسے مثلا آپ کہتے ہیں یہاں پر اس مثال میں کاد البیت یسکت، اس میں آپ برعکس کریں، یعنی کاد یسکت البیت اس طرح. تو یہاں پر یسکت جو ہے یہ کادہ کے بعد آ گیا ہے. تو اس وقت کہتا ہے کہ یہ کادہ یہاں پر یہ صحیح ہے یہ کلام، لیکن اس صورت میں یہ کادہ تامہ ہے، ناقصہ نہیں ہے. اس صورت میں کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ یہ فاعل پر تمام ہوا ہے. کاد یسکت البیت، اس طرح کہتے تو کادہ کیا ہو جائے گا؟ افعال مقاربہ میں سے یسکت اس کے لیے فاعل بنے گا اور البیت یسکت کے لیے فاعل بنے گا. اس لیے کہتا ہے کہ غیر انہو، مگر یہ کہ جائز ہے ان یتوسط الخبر بینہا و بین اسمہا، کہ یہ خبر کا ان افعال مقاربہ اور اس کے اسم کے درمیان میں آنا جائز ہے. جیسے فتقول، پس آپ کہتے ہیں کاد یسکت البیت، تو کہتے ہیں کہ ما لم یکن مقترنا بان فلا یجوز فیہ ذلک الا اذا اعتبر تامۃ. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر ایسی صورت میں اگر اس افعال ناقصہ کی جو خبر ہے فعل مضارع کے ساتھ، وہ اگر ان کے سے مقترن نہ ہو، ان کے ساتھ نہ ہو، تو ان کے بغیر ہو، ان اس کے ساتھ متصل نہ ہو، تو ایسے صورت میں اس کو تامہ معتبر کیا جائے گا. اس صورت میں ہم اس کو تامہ مانیں گے، یعنی اس وقت یہ ناقصہ نہیں ہوگا. تو اس لیے کہتا ہے کہ ما لم یکن مقترنا، جب تک یہ ابھی ان کے ساتھ مقرون نہ ہو اس کی خبر، تو فلا یجوز فیہ ذلک الا اذا اعتبر تامۃ. تو اس وقت اس کو ہم معتبر نہیں جانتے مگر یہ کہ یہ فعل مقاربہ نہیں ہے بلکہ یہ فعل تامہ ہے. جیسے مثال دے دو اوشک ان یذهب زید، تو اوشک ان یذهب زید میں ان کے ساتھ ہے، تو لیکن یہ ان یذهب کیا ہو جائے گا؟ یذهب فعل ہے، زید یذهب کے لیے فاعل ہے. یہ فعل اور فاعل مل کر ان کے ذریعے سے تعویل مصدر ہو گیا اور تعویل مصدر ہو کر ذہاب زیدین ہو گیا. تو اصل میں ہوگا اوشک ذہاب زیدین. یہ ذہاب زیدین جب ہوا تو یہ فاعل اوشک بنے گا. فاعل جب اوشک بنا تو یہ اوشک اس وقت تامہ ہے اور ناقصہ نہیں ہے، یعنی خبر کی طرف اسے ضرورت نہیں ہے. پس اس صورت میں کہتے ہیں فتکون ان وما بعدها فی تعویل مصدرین، یہ تعویل مصدر میں ہوتا ہے اور فاعل ہو جائے گا لاوشک کے لیے، وزید فاعلا لیذهب، اور یہ زید جو ہے فاعل یذهب ہوگا نہ اسم اوشک. یہ کب ہوگا؟ یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب اس کے ساتھ جو ہے ان ہو، ان مقرون ہو. اما اگر کہیں ان نہیں ہے، ان کے بغیر ہے، جیسے مثلا پہلے والی مثال میں کاد یسکت البیت کو آپ پڑھے کاد البیت یسکت، تو یہاں پر کیا ہے جناب؟ یہ صحیح ہے، لیکن جو ہے یہاں پر اس کو آپ تامہ قرار نہیں دے سکتے ہیں. یہ بات ختم ہو. اب یہ کادا اور اس کے اخوات کے خبر میں ان کا آنا اور نہ آنا، یعنی ان کے ساتھ ہونا اور ان سے مجرد ہونا، یہ اس اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ یہ پہلی سوال ہے. کم قسمن، کتنی قسمیں ہیں افعال المقاربہ، افعال مقاربہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ من جہت اقتران خبرها بان و تجردہ منہا، یعنی ان کے خبر، ان کی خبر ان کے ساتھ مقرون ہونے اور اس سے مجرد ہونے، خالی ہونے کے اعتبار سے کم افعال مقاربہ کی کتنی قسمیں ہیں.
تو فرماتے ہیں کہ افعال مقاربہ جو ہے اس اعتبار سے کہ خبر اس کی ان کے ساتھ مقرون ہے یا ان سے خالی ہے، اس اعتبار سے اس کی کل 4 قسمیں بنتی ہیں۔ افعال المقاربت من جہت اقتران خبرها بان، یعنی اس کی خبر کا ان کے ساتھ مقترن ہونے کے اعتبار سے، اور تجرد ہی منہا، اور یہ ان سے خالی ہونے کے اعتبار سے اس کی ان افعال مقاربہ کی کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 4 اقسام، 4 قسمیں بنتی ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن میں واجب ہے ان کی خبر میں ان کا آنا۔ الاول یجب اقتران خبرها بان، یعنی ان کے خبر میں ان کے ساتھ لے آنا واجب ہے۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہرا و اخلولکا، وہ ہرا ہے اور اخلولکا ہیں۔ ان کی خبر جو ہے ان کے ساتھ مقرون ہو کر آتی، کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ یہ خبر کو اسم کے قریب کرنے کے معنی پہ دلالت کرتے ہیں، تو یہ ابھی قریب نہیں کیے ہیں، قریب کرنے کی امید ہے ان کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ استقبال کا معنی اس کے اندر ہے، اور جب استقبال کے لیے ہے تو ان بھی چونکہ استقبال کے لیے ہے، لہٰذا ان کے خبر میں ان داخل ہونا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری قسم الثانی یجب تجردہ منہا، ایک قسم وہ ہے کہ جس میں ان سے خالی ہونا واجب ہے، ان نہ آنا واجب ہے، ان آنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ وہ افعال ہیں جو شروع کے معنی پہ دلالت کرتے ہیں، جو کسی یعنی افعال ناقصہ کا اسم کے خبر پہ شروع ہونے کے معنی پہ دلالت کرتے ہیں۔ تو جب شروع ہے تو معنی وہاں پر حال یہ حال ہے، تو پھر تو استقبال نہیں ہے۔ جب استقبال نہیں ہے ان تو استقبال کے لیے آتا ہے، لہٰذا ان کی خبر پہ آنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ الثانی یجب تجردہ منہا، اس ان سے خالی ہونا واجب ہے۔ وہ شرع و اخواتها، اور وہ شرع اور اس کے اخوات ہیں، جو پہلے بیان ہو گیا، شرع اور اس کے اخوات، ان کے جو کیونکہ یہ شروع پہ دلالت کرتے ہیں، لہذا یہ ان کے خبر کا اسم کے قریب ہونے کا معنی نہیں ہے، بلکہ ان میں اسم خبر میں مشغول ہے، کام ہو رہا ہے، شروع ہو چکا ہے، حال یہ حال ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے اس میں ان نہیں داخل ہو سکتا۔ کیوں؟ ان استقبال کے لیے ہے، جبکہ یہ ان کی خبر اسم خبر میں باقاعدہ شروع ہو چکا ہے۔ جیسے شرع الشاعر ینشد، شاعر شعر پڑھ رہا ہے، دیکھو پڑھ رہا ہے، ابھی جب پڑھ رہا ہے تو پھر تو اس میں ان لانے کی کوئی وہ تک نہیں بنتا ہے، یہاں پر اصلا ان آ ہی نہیں جاتا ہے اس کے خبر میں۔ ان ینشدہ نہیں کہیں گے بلکہ ینشدو پڑھیں گے۔ تیسری قسم وہ ہے کہ یغلب اقترانها بها وهو عصا و اوشکا، کچھ افعال ایسے ہیں جن کی خبر میں ان کا آنا مقرون ہونا غالب ہے، زیادہ ہے۔ زیادہ یہ ہے کہ ان کے خبر میں ان داخل ہو جائے، لیکن کبھی جو ہے وہ قادہ اور قادہ کے ساتھ شباہت دیتے ہوئے وہ ان سے خالی ہو کے بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے عصا اور اوشکا ہے، جیسے عصا زید ان یخرجا، تو یہ ان کا اس کی خبر کے اوپر داخل ہونا یہ اغلب ہے، لیکن ان کے بغیر بھی آتے ہیں، جیسے اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں عصا زید یخرجو، اس طرح، چونکہ جس طریقے سے اس کی قاعدہ میں بغیر ان کے آتا ہے، لہٰذا اس کو اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے اس کو بھی ان کے بغیر لائیں، عصا زید ان یخرجو کے بجائے عصا زید یخرجو، یہ بھی جائز ہے، لیکن اغلب یہ ہے کہ اس کی خبر میں ان کا داخل کرنا۔ اور چوتھی قسم وہ افعال ہیں جن کے خبر جو ہے ان سے خالی ہونا غالب ہے، یعنی خبر میں ان کا نہ آنا یہ غالب ہے، اور آنا بھی جائز ہے لیکن بہت کم اعتبار سے۔ تو الرابع یغلب تجردہ منہا، ایک اس میں یہ ہے کہ ان کے خبر کے ساتھ جو ہے خالی ہو کے آنا، یعنی خبر ان سے خالی ہو کے آنا یہ غالب ہے۔ اور وہ قادہ اور کروا ہے، قادہ ہے اور کربا ہے، یہ دونوں جو ہے ان کے بغیر آنا اکثر ہے، ان کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں، جیسے قادت الشمس تغرب،
تو یعنی سورج غروب ہونے کو ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے، یعنی مطلب غروب ہو رہی ہے، ہونے کو ہے، یعنی کچھ لمحوں بعد مطلب غروب ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے یہاں پر آپ کادک کے خبر میں ان بھی داخل کر سکتے ہیں، لیکن ان کے بغیر آنا یہ زیادہ ہے۔ کادت الشمس ان تغرب بھی صحیح، لیکن جو ہے تغرب کہنا ان کے بغیر لانا یہ زیادہ ہے۔ یہ 4 قسمیں ہو گئی، یعنی ان کے لانے اور ان کے نہ لانے کے ان اوضاع جو ہے وہ 4 افعال مقاربہ کی 4 قسمیں بن جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اگلی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حل افعال المقاربہ جامدتاً او مشتقتاً، کیا یا حل افعال المقاربت جامدتاً او مشتقتاً، کیا افعال مقاربہ جامد اور مشتق ہوتے ہیں یا جامد ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ افعال مقاربہ سب کے سب آیا جامدہ ہیں، جیسے کہ وہ ہے کیا نام ہے، لیسا ہے، یہ لیسا جس طریقے سے جامد ہے اسی طریقے سے آیا عصا بھی جامد ہے۔ او مشتقتاً، یا مشتقہ ہے، مشتق سے مراد یعنی اس کے گئے گردانیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مشتق ہیں یا جامد ہیں، کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ افعال المقاربت کلھا جامدتن، افعال مقاربہ سب کے سب جامد ہیں، سب جامدہ ہیں، الا کادا او اوشکا، سوائے کادا اور اوشکا کے، جس کے ماضی کے علاوہ ان کا مضارع بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، کادا کے لیے مضارع یکادو آیا ہے، اوشکا کا یوشکو آیا ہے، تو ٹھیک ہے نہیں ہے، تو لہذا ان دونوں کے علاوہ باقی سارے جتنے بھی ہیں افعال مقاربہ کے وہ سب کے سب جامدہ ہیں۔ فَإِنَّهُ يَشْتَقُّ مِنْهَا مُضَارِعٌ، چونکہ یہ کادا اور اوشکا سے مضارع مشتق ہوتا ہے، جیسے یکاد البرق یخطف ابصارہم، قرآن مجید میں یکاد البرق، دیکھو یکادو کاد سے یکادو آیا، یکادو فعل مضارع کا صیغہ ہے، تو یہ کادا سے فعل مضارع آ جاتا ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہاں پر یکادو فعل افعال مقاربہ سے ہے، فعل مضارع ہے، اور البرق اس کے لیے اسم ہے، یخطف ابصارہم، یخطف فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف، برق کی طرف، ابصارہم یہ اس کے لیے مفعول ہے، ابصار مضاف ہم مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر یخطف کے لیے مفعول ہے، تو یخطف ابصارہم، تو یہ دیکھا آپ نے یکادو فعل مضارع کے طور پر استعمال ہو گیا۔ وَيُوشِكُ الطَّالِبُ أَن يَنْجِزَ عُلُومَهُ، دیکھو وَيُوشِكُ الطَّالِبُ، یہاں پر یوشک فعل مضارع ہے، یہ افعال مقاربہ میں سے ہے، اور الطالب اس کے لیے اسم ہے، ان ینجز علومہ، یہ ان ینجز جو ہے اس کے اندر فاعل ہے، ضمیر ہے، وہ طالب کی طرف لوٹتی ہے، علومہ یہ اس کے لیے مفعول ہے، تو یہ دیکھا آپ نے اس کے اوپر جو ہے یہ فعل مضارع کے طور پر آیا ہے۔ یہ بات ابھی آئی، لیکن اس فائدے کے اندر بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھار اسے کادا اور اوشکا کے لیے اسم فاعل بھی استعمال ہوا ہے، نہ فقط فعل مضارع آیا ہے بلکہ اس کے لیے اسم فاعل بھی استعمال ہوا ہے، کہ وقت یستعمل لہما، یعنی ان دونوں کے لیے، یعنی کادا اور اوشکا کے لیے اسم فاعل بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسے قائدن، دیکھو قائدن میں یہ اسم قادہ سے قائدن ہے، اوشک یوشک سے موشکن ہے، یہ اسم فاعل ہے، تو دیکھو یہ کبھی اسم فاعل بھی اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ قد جب فعل مضارع کے اوپر آتا تو تقلیل کا معنی دیتا ہے، یعنی کبھی کبھار ایسا ہے کہ اس کا اسم فاعل بھی آیا ہے۔ لیکن اب ایک خاص بات آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ افعال مقاربہ، یہ جو افعال مقاربہ جتنے بھی ہیں، یہ افعال مقاربہ میں جو افعال جو شروع کے معنی پہ دلالت کرتے ہیں، یعنی اسم کے خبر میں شروع ہونے کے معنی پہ جو دلالت کرتے ہیں، افعال شروع جو ہیں، وہ اگر کہیں پر ان کا ماضی کے علاوہ اگر کوئی اور صیغہ آ جائے
मुज़ारे का सेगा आ जाए, इसम फ़ाइल बने, तो उस वक़्त ये यकीन जानिए कि ये अफ़ाल मुक़ारबा नहीं है, ये अफ़ाल मुक़ारबा में से नहीं है। अगर ये अफ़ाल मुक़ारबा में से होते तो ये माजी ही होते, जामिद थे ये। लेकिन अगर कहीं पर इनका मुज़ारा आ जाए, इसम फ़ाइल आए, इसम मफ़ूल आए, फ़िल अमर आए, तो समझना कि ये अफ़ाल मुक़ारबा नहीं है, बल्कि दूसरे अफ़ाल की तरह ये अफ़ाल ताम्मा हैं। ठीक है, इस फ़ायदे में ये बयान करता है, कहते कुल्लु मा युश्तक़्क़ु मिन अफ़आल शुरूई, तमाम वो चीज़ें जो अफ़आल शुरू से मुश्तक़ किए जाते हैं, ला यउद्दु मिन अफ़आल मुक़ारबा या ला युअद्दु मिन अफ़आल मुक़ारबती, उनको अफ़आल मुक़ारबा में से हिसाब नहीं किया गया है, यानी ये अफ़आल मुक़ारबा नहीं है। फिर बल यकूनु ताम्मन, बल्कि ये अफ़आल ताम्मा है, कबाकिल अफ़आल मुतअद्दियती व लाज़िमती, जिस तरीके से दूसरे जो अफ़आल लाज़िम मुतअद्दी आते हैं, अफ़आल लाज़िम आते हैं, इसी तरीके से ये अफ़आल भी कभी मुमकिन है मुतअद्दी होकर आएँ, कभी लाज़िम होकर आ जाएँ, तो लिहाजा ये अफ़आल ताम्मा है, अफ़आल नाक़िसा नहीं है। जैसे मिसाल देखो, रअयतु कातिबन युनशिउ कलामन व यशरउ फ़ी अमलिही, यहाँ पर देखो शरअ से यशरउ आया, ये यशरउ जो है हमारी शायद मिसाल इधर है, ये जो है ताम्मा है, ये यहाँ पर ताम्मा है और फ़ाइल के ऊपर का तमाम हुआ है, उसके लिए फ़ाइल की ज़रूरत है और इसके लिए ख़बर की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये नाक़िसा नहीं है। रअयतु कातिबन, यानी कातिब लिखा, युनशिउ कलामन, जिस कलाम को उसने इंशा किया था, व यशरउ फ़ी अमलिही, और उसके अमल करने में शुरू किया। तो यशरउ यहाँ पर अफ़आल मुक़ारबा से नहीं है, बल्कि दूसरे अफ़आल की तरह ये अफ़आल नाक़िसा नहीं है, ताम्मा है। तो इसी के साथ आज हमारी बात यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर हो गई। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।